پہلے شاداب بھائی نے سوال کیا تھا کہ فقہ حنفی کے طریقے سے جو بھی چیزیں ہمیں ملتی ہیں وہ ضعیف حدیث سے ہی ثابت کیوں ہیں، تو کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو صحیح حدیث نہیں ملی تھی؟ دیکھیں یہ ایک تفصیل طلب ٹاپک ہے، اس میں کئی چیزیں اور جڑی ہوئی ہیں، بڑی اچھی چیز انہوں نے ہائی لائٹ کی ہے۔ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، مسئلہ نمبر 197، اماموں کی گستاخی کا الزام۔ اس میں نے اس ٹاپک کے اوپر تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے، اور یہ فقہ حنفی کے کورسز میں کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ کسی اور کی بات کریں گے تو انہیں بری لگے گی۔ حجت اللہ البالغہ کے وہ نوٹس میں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی رکھے ہوئے ہیں، ریسرچ پیپر نمبر 13 کے عنوان سے، وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ اصل میں چونکہ فقہ حنفی کی بنیاد زیادہ تر مسائل کے اندر تابعین کے اقوال کے اوپر ہے، اور وہ اقوال ظاہر ہے کہ وہ اکثر اقوال جو ہے وہ ان کے ذاتی اجتہادات ہیں جو صحیح الاسناد احادیث سے ٹکراتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے کہ امام شافعی نے آ کے پہلی دفعہ یہ چیز ہائی لائٹ کی کہ امام مالک اور امام حنیفہ یہ دونوں تابعین کے اقوال سے بھی ڈیڈکٹ کر لیتے تھے مسائل کو، اس کی وجہ سے کافی کمزور فتوے ان کے موجود ہیں، آلموسٹ 50% کے قریب ان کے مسائل صحیح الاسناد احادیث کے خلاف ہیں۔ پھر انہوں نے مرفوع احادیث یا ایٹ لیسٹ موقوف احادیث لینی شروع کی۔ امام شافعی نے مرفوع وہ ہے جو نبی علیہ السلام تک ہو، بلند، عرفہ کہتے ہیں نا بلند کرنے کو، موقوف جو کسی صحابی کے قول تک ہو، اور یہ جو روایتیں ہیں وہ مرسل ہیں زیادہ تر، یعنی چھوٹا ہوا واسطہ ہے، اور پھر ظاہر ہے چھوٹا ہوا واسطہ ہے تو پھر وہ اگر وہ حدیث کہہ کے بھی بیان کی جائے گی تو اس کی سند تو متصل نہیں ہوگی، تو پھر وہ ضعیف الاسناد روایتیں ہی ہوں گی نا، تابعین کے اقوال ہی ہوں گے، یا نبی علیہ السلام کی طرف منسوب چیزیں پھر اس قسم کی کتابوں میں پھر آ گئی۔ اس وجہ سے وہ ان کی کافی ساری چیزیں آپ کو قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کے خلاف نظر آئیں گی۔ مسئلہ صرف احادیث کا نہیں ہے، قرآن کے بھی خلاف ہیں۔ مثلا یہ جو تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب ہیں مفتی شفیع صاحب، ان کے جو استاد تھے شبیر احمد عثمانی، جنہوں نے بانی پاکستان محمد علی جناح کا جنازہ پڑھایا تھا، انہوں نے تفسیر عثمانی لکھی ہے۔ محمود الحسن دیوبندی، جن کو ہمارے ڈاکٹر سرار صاحب بھی بیچارے اپنے بھول پن میں شیخ الہند کہتے تھے، ان کے ترجمے کے اوپر حاشیہ لگایا ہے شبیر احمد عثمانی صاحب نے۔ انہوں نے سورہ لقمان کی تفسیر میں لکھا ہے کہ قرآن میں بچے کی دودھ چھڑانے کی عمر 2 سال آئی ہے، لیکن امام حنیفہ کے نزدیک 2.5 سال ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو، بھائی کوئی بھی دلیل ہو تو قرآن کے اندر تو ہونی چاہیے نا، قرآن تو 2 گتوں کے درمیان ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ حدیث جو ہے 180 ڈگری مخالف ہو قرآن کے، تو پھر اس قسم کے مسائل تو آئے نا جی۔ اسی لیے آپ دیکھیں المصنف ابن ابی شیبہ جو ہے، امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں، صحیح مسلم میں 1500 احادیث امام مسلم نے امام ابن ابی شیبہ سے لی ہیں۔ ان کی کتاب کا آخری چیپٹر یہ ہے کتاب الرد علی ابی حنیفہ، یہ چیپٹر رد ہے امام حنیفہ کے ان مسائل پر جس میں انہوں نے رسول اللہ کی مخالفت کی، یہ باقاعدہ جملہ لکھا ہے ساتھ انہوں نے، اور آلموسٹ 450 کے قریب احادیث اور آثار وہ لے کے آئے ہیں جس میں انہوں نے فقہ حنفی کی کمزوریاں واضح کی ہیں۔ اور اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ مرفوع احادیث اور موقوفاً روایتوں کے اوپر نہیں، بلکہ زیادہ تر جو ہے وہ تابعین کے اقوال پر، اور تابعین نے تو آپ کو پتہ ہے پھر جو کچھ کیا ہے اسلام کے ساتھ، سو کالڈ تابعین میں بات کر رہا ہوں، جو صحیح العقیدہ تابعین ہے ان کی بات نہیں کر رہا۔ وہ اہل حدیثوں نے میرا کلپ کاٹ لیا جب میں نے کہا تابعین میں تو جھوٹے لوگ تھے، تو ان سے ذرا پوچھیں کہ جو تابعین قانوناً تو تابعی ہے نا، جو راوی صحابہ سے جھوٹ بیان کر رہے ہیں قانوناً تو وہ تابعین ہے، تبھی تو حدیث کی کتابوں میں ان کی حدیثیں لی گئی ہیں نا، کافر تو نہیں تھے وہ۔ اور اب وہ کذاب ہوں، اگر جھوٹے راوی ہوں اور ہماری حدیث کی کتابوں میں ان کی روایتیں لی گئی ہوں، تو ظاہر ہے آپ سمجھ لیں پھر وہ کیا ہے۔ جابر جوفی جو ہے، امام حنیفہ کہتے ہیں میں نے اس پلانٹ ارتھ پہ اس سے زیادہ جھوٹا شخص کوئی نہیں دیکھا، امام حنیفہ اس کے ساتھ رہے ہیں، تابعی تھا وہ، جھوٹی حدیثیں گھڑتا تھا۔ امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ جابر الجوفی جو ہے یہ بد مذہب گمراہ تھا، جھوٹی روایتیں گھڑا کرتا تھا۔ میں نے صحیح مسلم کا مقدمہ پورا پڑھایا، اس میں میں نے بتایا امام حنیفہ کا وہ استاد تھا، قانوناً تابعی تھا، کافر تو نہیں تھا،
خوارج جتنے ہیں قانوناً تو تابع ہی ہیں نا، حضرت علی کے ساتھی تھے نا، بعد میں چھوڑ گئے، لیکن اسلام سے تو نہیں گئے، وہ خارجی ہوئے کہ امام کو انہوں نے چھوڑا. تو پھر حضرت علی کو مجبوراً ان سے قتال کرنا پڑا، ان کی جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جو مسلمانوں کو وہ قتل کر رہے تھے. تو یہ تابعین کے دور کے اندر اس طرح کے جھوٹ گھڑے گئے ہیں. امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے عبداللہ ابن عباس نے مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے فتوے منگوا کے پڑھنا شروع کیے، تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم اگر ابن ابی طالب نے یہ فتوے لکھے ہیں تو وہ بھی گمراہ ہو گئے ہیں، اگر یہ ان کے لکھے ہوئے ہیں. یعنی انہوں نے پھکی کے طور پہ بات کی. اور پھر انہوں نے کہا کہ ان ظالموں نے اتنا قیمتی علم ضائع کر دیے کہ حضرت علی کی وفات کے فوراً بعد ہی ان کے فتووں میں چینجنگ کرنی شروع کر دی ہے. اچھا، اب اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اس زمانے میں اس طرح کے جملے بولنے سے کوئی گستاخی نہیں ہوتی تھی. اب ابن عباس یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ علی نے فتوے لکھے ہیں نا تو وہ بھی گمراہ ہو گیا تھا. اب وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ حضرت علی کے یہ فتوے ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ فتووں میں جس قسم کی باتیں لکھی ہیں نا کہ بالفرض اگر یہ حضرت علی کی بھی ہے تو تب بھی حضرت علی ہی گمراہ ہوئے، قرآن و سنت کے خلاف ہے. اور یہ وہ کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ حضرت علی کو گمراہ مانتے تھے، مراد یہ کہ اتنے بڑے بلنڈر انہوں نے حضرت علی کی طرف منسوب کر دیے. تو ہم جب کبھی اس قسم کی مثالیں دے دیتے ہیں نا، یہ فوراً اسے گستاخی بنانا شروع کر دیتے ہیں. اور جی یہ کیا کہہ دیا جی، اس طرح بات کیوں کر دی تھی؟ اسی طریقے سے ہی بات ہوتی ہے میرے بھائی، جب سمجھانے کے لیے بات کی جاتی ہے. سورہ المنافقون میں آیا کہ عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ذلیلوں کو نکال دیں گے، اور اللہ نے ان کا یہ جملہ نقل کیا ہے. اور ذلیل کسے کہا؟ نبی علیہ السلام ان کے صحابہ کو، نعوذ باللہ. اب جب ہم یہ کہیں گے کہ منافقین کہتے تھے کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ذلیلوں کو نکال دیں گے، وہ کہتے ہیں تو آپ کیوں ذلیل کہہ رہے ہیں؟ بھائی ہم نے نہیں، ہم نے تو ان کا قول نقل کیا ہے. جان بوجھ کے یہ بات کرتے ہیں، اور اپنے بابوں کے ناموں کے کلمے چشتی رسول اللہ، اشرفی رسول اللہ کا بھی دفاع کرتے ہیں. تو ظاہر ہے پھر دیکھیں اللہ نے انہیں مشین پہ چڑھا دیا نا. ہم تو اس زخم کو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہونے دیں گے جو ان کے بابوں نے کام ڈالا ہے.